محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس پر بیٹھ کر حقیقت بیان کرے، یہ نہیں فلانا کیا کہے گا، آج کی جنریشن کے ذہن کیسے ہیں، کمیٹی والے ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا صدیوں سے یہ طریقہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہزار خوف ہو، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کے طریق۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کے رفیق، جو تیرے دل میں ہے وہ تیری زبان پر آئے۔ یہ نہیں کہ یار دل میں کچھ چل رہا ہے، دل میں کچھ ہے اور تم دیکھو کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کے رفیق، صدیوں سے رہا ہے قلندروں کا یہی طریق۔ یعنی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلانا کیا کہے گا، جو دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ پھر ان کو ملتا کیا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ رب کی اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر ان کو اپنا قرب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو موجودہ دور ہے حق بیان کرنا، آواز تھوڑی جی ہلکی کر دو، یہ جو موجودہ دور ہے حق بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، وہ کہتے ہیں یار ہم ایسی بات کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات کریں گے تو حضرت جنید بغدادی کو ایک جملہ کہا تھا درویش نے، اس نے کہا کہ آپ کو کلام کرنے کے آداب آتے ہیں؟ تو آگے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کلام کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرے، کہ لوگ جو ہے وہ کون سا کلام اچھے طریقے سے سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو وہ درویش کہنے لگے یہ تو فرع ہے، اصل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ تو کلام لوگوں کی عقلوں کے مطابق نہ کرے، یہ تو فرع ہے۔ فرمایا اصل یہ ہے تو بولے تو رب رسول کے لیے بولے ہے، گفتگو کرے تو کس کے لیے؟ رب رسول۔ یہ جو میں جملے کہنے لگا ہوں نا، بڑی مہربانی آپ سب سے میری گزارش ہے، ایک ایک جملے کے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ ملو گے نا تو سمجھو کہ آج کی تقریر میں میں آپ کے جذبات کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ نے ملنا ہے، مجھے پتہ لگے کہ جو ہم کے جذبات ہیں نا آپ کے جذبات بھی وہی ہیں۔ یہ پہلا جملہ توجہ رکھنا ذرا، دنیا داروں کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو محبت ہے، اس میں اوپر نیچے معاملات چلتے ہیں، لیکن جو بارگاہ رسالت ہے ان کے حوالے سے ہمارا لیول کیا ہے؟ یہ دو جملے ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو بولیے گا۔ دو جملے ہیں، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہماری صرف کائنات میں ایک ذات کے لیے ہے، جن کو جناب محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں لبنا کیے تے ہونا کیے تے اگوں لبے گا کی، نہ، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہماری صرف ایک ذات کے لیے ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات اس پر بھی آپ نے، میں نے پہلے کہا میں نے آپ کو چلانا ہے، یہ جو ہم کی نظر ہے نا، ہماری نظر میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہم نے جو سب سے عزیز چیز ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ کی عزت ہے، کوئی چیز نہیں۔ باقی یہ سارا کچھ بات کی بات ہے، ہم کیا ہیں، والدین کیا ہیں، اولاد کیا ہے، بزنس کیا ہے، اور یہ ملک کیا ہے، اور حالات کیا ہے، یہ ساری بات کی چیزیں ہیں۔ ہم نے سب سے بڑھ کر جو عزیز ہے نا وہ جناب محمد مصطفیٰ کی عزت ہے۔ کیوں؟
ان کی عزت ہی سے ہم کی عزت ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ تو اس طرح کا مسئلہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا۔ اور یار ایک ہے مفتی، ایک ہے علامہ، ایک ہے شیخ الحدیث، ایک ہے شیخ التفسیر، ایک ہے شیخ القرآن، ایک وہ ہے کہ جس نے دینی مدارس کے اندر وقت گزارا ہے۔ آپ کسی ریڑی والے سے بھی پوچھو گے نا کہ نبی پاک کی ناموس کو لے کے تیرے جذبات کیا ہے، ختم نبوت کو لے کے تیرے جذبات کیا ہے، اس کے جذبات بھی، کاش کہ آپ میرا جملہ ہضم نہ کرو، اس کے جذبات بھی اتنے بلند ہیں کہ ہمالیہ کی پہاڑیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن میں نے بھی یہ سیکھا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ یہ تو نہیں نا کہ بھائی حالات اس قدر بگڑ چکے ہوں اور ممبر پر بیٹھ کر بندہ دوسرے موضوعات کے اوپر گفتگو کرتا پھرے۔ 20 ویب سائٹس، 20 ویب سائٹس کو 2 3 4 نہیں، 20 ویڈیوز خبیث لوگوں کی طرف سے، گندے لوگوں کی طرف سے، پلیت لوگوں کی طرف سے، وہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر لانچ کی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان کا دائرہ غالباً پی ٹی اے جسے کہا جاتا ہے، اس نے یہ گزشتہ دنوں 20 ویب سائٹس کو بند کیا ہے، جن کا کام کیا ہے؟ گستاخانہ مواد پھیلانا۔ میں کہتا ہوں جو لوگ ان ویب سائٹس کو بند کرنے میں کسی اعتبار سے بھی کوششیں کر رہے ہیں، کسی اعتبار سے بھی وہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ہمارے جذبات ہیں ان کے لیے، ہماری محبت ہے ان کے لیے۔ لیکن میں صرف اداروں سے اتنا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملک کے دشمنوں کو ختم کرنا آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ملک کا دشمن وزیرستان میں ہو، آپ کہتے ہو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، ملک کا دشمن پنجاب کے کسی کونے میں ہو، آپ کہتے ہو جینے کا حق نہیں ہے، ملک کا دشمن کے پی کے اندر ہو، آپ کہتے ہو جینے کا حق نہیں ہے، ملک کا دشمن بلوچستان کے اندر ہو، آپ کہتے ہو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ خبیث جہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کر یہ رسول اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ان کو لٹکایا جائے اور پوری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں اس کی آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے، رمضان کی جان بھی حاضر ہے، یہ ایک جان کیا ہے، ہم لاکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کچھ چیزیں زبان پر نہیں لائی جاتی، کس قدر گندا مواد ان کے لیے جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، ان کے لیے جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، اور پھر ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اور کس طرح لوگوں کو اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میری یہ بات سنو سارے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہم کسی کا لے کر کھاتے ہیں، نہ ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی اس معاملے میں جذباتی کہے ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی اس معاملے کے اندر کوئی شدت والا کہے ہمیں قبول ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ قرآن ہے، باپ کی عزت بعد میں ہے، اور جتنے بھی دنیا میں معزز ہیں ان کی عزت بعد میں
میں ہے, پیر کی عزت بعد میں ہے, نبی کی عزت پہلے ہے. کیوں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کی عزت کے لیے ہے, اور اللہ تعالی ہمیں موت بھی حضور کی عزت پہ قربان عطا فرما دے. یہ کیڑی بات ہے؟ آئے دن نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ بھی اپنے ملک عزیز پاکستان کے اندر. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ دے, یہ لوگ قرآن پڑھتے کوئی نہیں, میں جڑی آیتیں پڑھوں گا میں ترجمہ کرا تو کو ترجمہ ضمنا ہویا ہے. جڑی میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ ستار بھی ہے, اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے, اللہ تعالیٰ رعوف بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, معاف فرمانے والا بھی ہے. لیکن جب جب کسی بغیرت نے, بدبخت نے میرے نبی کے متعلق ہرزہ سرائی کی, اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کی شکل میں ہر ہرزہ سرائی کا جواب دیا. سنو دوسرا سپارہ, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنہیں نبی دا فیصلہ نہیں منیا, اللہ فرماندا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللہ فرماندا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. میرا رب فرماتا ہے وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. میرا رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ہمیں لوگ سخت کہتے ہیں, اے میں ترجمہ کرا, ازل کا ترجمہ طلباء ہی جانتے ہیں, یہ سیغہ کون سا ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین. اللہ محبوب دے دشمنوں نو جواب دے کے کہندا ہے ان شانیک هو الابتر, تسی ختم ہو جانا ہے, تہاڈیاں نسلاں ختم ہو جانا ہے. قیامت تک اگر کسی دا ذکر رہے گا او ایک ہی ہے جنہوں محمد مصطفیٰ کیا جاندہ ہے. یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے, مت کوئی یہ سمجھے کہ بھائی دین بیان کرنا ٹھیک بیان کرو, آپ کی ذمہ داری ہے 25,000 روپیہ لو, کام ٹھیک نہ کرو اگلے کنو پھاڑ کے باہر چھوڑ دیں, کہتے ہیں جاؤ کتنے اور جا کے کام کرو ہے. تو بھائی ہم کی بھی تو ڈیوٹی ہے, نبی نہ لواد کے کیڑا جی نبی دی. میں تو انہوں نے جذبات سنا وقت صحابہ دے, میں صحابہ دیا گلہ تا سنا لگا وا, کیونکہ اللہ نے بھی آکھے ہے انج مننا جے میرے محبوب نو. ایک عورت تھی جس کا نام اسما عین کے ساتھ اسما بنت مروان تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہلکے جملے, دین کے بارے میں ہلکے جملے, رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ شعر وہ کہا کرتی تھی. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی نے, انہاں نو نظر بھی نہیں آندا لیکن انہوں نے منت مانگ لی, میرے نبی اگر صحیح سلامت مدینے آ گئے تے میں اس جنانی نو نہیں چھڑنا, میں اس عورت نو نہیں چھڑنا. نبینا صحابی نے نبی پاک کو دو بدر دے مقام دے اندر سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے کے آئے, حضرت عمیر بن عدی نے اپنی منت کنج پوری کی تھی. آپ بڑے خفیہ انداز کے اندر اس عورت کے گھر میں گئے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ٹٹولتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس کو واصلے جہنم کیا.
फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए। मेरे नबी ने जब देखा हजरत उमैर बिन अदी को, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिनते मरवान नु तू मारे है? जी या रसूल अल्लाह मैं मारे। जुमले सुनो जेड़े हजरत उमैर बिन अदी ने आखे, काला नाम भी अभी या रसूल अल्लाह हो मैं कीता वे, मेरी मां भी तुहाडे ते कुर्बान, मेरा अब्बा भी तुहाडे ते कुर्बान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करन लगे, या रसूल अल्लाह ए जेड़ा मामल कीता है मेरे उत्ते कोई तवान है, मेरे उत्ते कोई दैयत है, मेरे उत्ते कोई कसास है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मामले दे अंदर दो बकरियां भी सींग नहीं फसा सकदियां। अगली गल सुनो, ए जुमला अगर तुहानू समझ आ जाए ना, कसम दा खुदा आपको पता लग जाए नबी की इज्जत पे पहरा देना ये कोई छोटी बात नहीं है। ए नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा गैरतमंद बैठा था इस जुमले का इस्तकबाल करे। नबी ने साहबा नू देख के आख्या, फरमाया जो चाहता है ऐसे बंदे को देखे जिन्हें रब रसूल दी गायबाना मदद की है, रब रसूल दी गायबाना मदद की है, ओ मेरे उमैर दे चेहरे नू देख लिया है। अगली गल सुनो जरा, ये है गैरतमंदी, ये है कलमा पढ़ के नबी से वफा करना। हजरत उमर बिन अदी को जज्बात को जब देखा, हजरत उमर की कहते ने सुनो, कहते हैं ये नबीना अल्लाह रसूल की अतात में कितना खुश नजर आता है, कितना खुश है। जदों नबीना आखिया ना, मैं कहना वा मेरा वस ना चले मैं खड़े होकर नबी पाक दे जुमले सुनावा। हजरत उमर ने नबीना आखिया, नबी पाक ने फरमाया इसको नबीना ना कहो, यही तो बसारत वाला है। सारी दुनिया दी अखियां मैं उन अखियां तो वार छड़ा जिन्हां अखियां दे बारे च हुजूर ने फरमाया ही ते तकण वालियां जे है। कोई जज्बात समझ आए? ये थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी के साथ कोई हल्की बात नहीं हो सकती। ये देखो, ये जो बात आपको सुनाने लगा हूं, हजरत इब्ने उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद नामी बंदा सी एक मक्का पाक दे अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे च ओ गुस्ताखाना जुमले बोलता सी। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत इब्ने उमैस नू बुलाया, फरमाया कौन इसका सर लेकर आएगा? नबी पाक दे बारे, नबी पाक दी बारगाह जेड़े जुमले आके ना हजरत ने इब्ने उमैस ने, सुनो ते आखो सुभान अल्लाह। ए जे प्यार ओए तुसी ते जुमले भी नहीं कह सकदे ते फिर किथे दा प्यार रहा? कहंदे ने रूही ली रूही का फिदाउन, या रसूल अल्लाह मेरी रूह तुहाडी रूह दे उत्ते कुर्बान है। ओले बोलदे पे आखो जरा सुभान अल्लाह। मेरी रूह आप दी रूह दे उत्ते कुर्बान है। नबी पाक ने फरमाया जाओ। ऐ नहीं आखिया या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, या रसूल अल्लाह मैं तनहा हूं ना, कहंदे ने अकेले मक्के की तरफ चले गए। 18 दिन बाद ओदी धौन कन तो नपी दिए ते लिया के इंज रसूलुल्लाह दी बारगाह दे अंदर सुटी। या रसूल अल्लाह ए देखो जिदे बारे च तुसी फरमाया सी एदा सर लैके आओ, मैं सर लैके आया वा। फिर देखो नबी पाक ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, मेरे नबी पाक ने अपना आसा फरमाया कोल रखी, कल क़यामत वाले दिन ए आसा तेरे ते मेरे दरमियान निशानी होवेगा, ए निशानी होवेगा तेरे और मेरे दरमियान। अब जरा सुनो,